آداب عرض ہے MCN اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، میں ہوں ضمیر رضوی۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے۔ روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ نہایت عقیدت و احترام اور دھوم دھام سے منائی گئی شیو جینتی۔ ریاست کے علاوہ شہر اور ضلع بھر میں منعقد ہوئی تقریبات۔ ریاستی وزیر سندیپان بھومرے کو دیا گیا شیو رتن ایوارڈ۔ اورنگ آباد شہر میں کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد پر انتظامیہ سخت۔ سٹی بس میں بنا ماسک اب نہیں ہوگا داخلہ۔ شہر میں بھی ماسک کے بغیر گھومنے والوں کو دینا ہوگا بھاری جرمانہ۔ دھولیا شولہ-پور ہائی وے پر رونما ہوا بھیانک حادثہ۔ کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 لوگوں کی موت، ایک موقع پر اور دوسرا اسپتال کے راستے میں ہوا ہلاک۔ اور شہر میں نہیں تھم رہا ہے جرائم کا سلسلہ۔ لفٹ دینے کے بہانے خاتون کو لوٹنے اور منگل سوتر اچکنے کی وارداتیں جاری۔ پولیس انتظامیہ کے لیے چیلنج برقرار۔ شیو جینتی آج شہر میں دھوم دھام سے منائی گئی۔ اس موقع پر ہر طرف جوش و خروش کا ماحول رہا۔ اس دوران منعقدہ تقریبات میں کورونا وائرس سے بچنے کے سبھی طریقوں پر عمل کیا گیا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی آج جوش و خروش سے منائی گئی۔ شیو جینتی کے موقع پر ریاست کے علاوہ شہر میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور چھترپتی شیواجی مہاراج کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کے سبھی طریقوں پر عمل کیا گیا۔ شیو جینتی کے موقع پر پورے اورنگ آباد شہر کو سجایا گیا تھا۔ اورنگ آباد کے اہم راستوں اور چوراہوں پر بھگوے جھنڈے لگائے گئے تھے۔ سڑکوں پر لوگ اپنی گاڑیوں پر بھگوے جھنڈے لگائے گھومتے نظر آئے۔ تاہم کورونا وائرس کا خطرہ اب بھی برقرار ہے، لہٰذا شیو جینتی پر بھی اس کا اثر نظر آیا اور سادگی سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر کرانتی چوک پر چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ شیواجی مہاراج کی پیدائش کی مناسبت سے کرانتی چوک پر شیونیری قلعے کا ماڈل بنایا گیا تھا، جو سبھی کی توجہ کا مرکز رہا۔ اس موقع پر ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے گئے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پولیس انتظامیہ نے شیو جنم اتسو سمیتی کو پہلے ہی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت دے رکھی تھی۔ پولیس نے ڈی جے اور جلوس کی اجازت دینے سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ کارکنوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ماسک کے استعمال اور ضروری جسمانی فاصلے کے ضابطوں پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے عوام کو اپنے پیغام میں کہا کہ جس طرح شیواجی مہاراج نے اپنے مخالفین کے ساتھ لڑائی لڑی تھی، اسی طرح ہمیں بھی کورونا وائرس سے لڑائی لڑتے ہوئے اس میں فتح حاصل کرنی ہے اور اس لڑائی میں ماسک ہی ہماری ڈھال ہے۔ عوام کو شیو جینتی کی مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جشن منانے کے دوران احتیاط بھی ضروری ہے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں بھی چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہر اور ضلع میں بھی شیو جینتی دھوم دھام سے منائی گئی۔ آج 19 فروری کو چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی کے موقع پر بلدیہ عظمیٰ اورنگ آباد کی جانب سے کرانتی چوک، کارپوریشن کی عمارت ٹپا نمبر 3 اور چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم میں مہاراج کے مجسموں کی گلپوشی کی گئی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیے گئے۔ ان مواقع پر کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر 1 بی بی نیمانے، ایڈیشنل کمشنر 2 رویندر نکم، آڈیٹر جنرل ڈاکٹر ڈی کے ہیواڑے، ٹھوس کچرا انتظامیہ کے افسر اعلیٰ نند کشور بھومبے، گارڈن سپرنٹینڈنٹ وجے پاٹل، افسر برائے رابطہ عامہ احمد توصیف، ثقافتی امور کے افسر سنجیو سونار اور دیگر افسران و ملازمین موجود تھے۔ اسی طرح ضلع و علاقہ بھر میں بھی تقریباً تمام ہی مقامات سے شیو جینتی نہایت جوش و خروش سے منائی جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ پیٹن شہر میں ان تقریبات کے موقع پر مہاراج کی جے جیکار و خراج عقیدت کے بیچ ریاستی وزیر سندیپان بھومرے کو پیٹن باسیوں کی جانب سے شیو رتن ایوارڈ و اعزاز دیا گیا۔ بھومرے نے جیجاؤ یادگار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے اور یہاں کی تزئین کاری و آرائش کے لیے فنڈ کی کمی پڑنے نہ دینے کا تیقن دلوایا ہے۔ اس سے پہلے شیواجی مہاراج کے مجسمے پر ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے گئے۔ اس تقریب میں رکن ضلع پریشد ولاس بابو بھومرے، دودھ سنگھ دیوگری مہانند کے نائب صدر نند لال کالے،
गटनेता तुषार पाटिल, मराठा महासंघ के अतीश गायकवाड़ व दीगर ओहदेदारान, कारकुनान व शहरियान मौजूद थे। शिवाजी महाराज के 391वें यौम पैदाइश पर शजरकारी व पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन की जानिब से दौलताबाद के किले के अतराफ शजरकारी की गई और हर किले पर पौधों व शजरकारी के ज़रिए सब्ज़ चादर बिछा देने के अज़्म का इजहार किया गया। इस मौके पर यहाँ 391 किस्म के नायाब भारतीय पौधों की शजरकारी की गई, जबकि इस तकरीब में फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान समेत रुकन कौंसिल अंबादास दानवे, सावता परिषद की ख़वातीन इकाई की शारदाताई कोरथम्बीरे और दीगर कसीर तादाद नामवर अफराद व ख़वातीन मौजूद थे। ताल्लुका पैठन के मकाम आडुल में भी शिव जयंती के मौके पर सर्कल लीग खेल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों का इफ्तिताह ज़िला परिषद के मेंबर कृष्णा चौहान के हाथों किया गया। औरंगाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए स्मार्ट सिटी बस इंतजामिया ने बस में सवार होने वाले सभी मुसाफिरीन के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया है और अब बिना मास्क पहने स्मार्ट सिटी बस में सफ़र नहीं किया जा सकता। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र हुकूमत और इंतजामिया काफ़ी फिक्रमंद है। आए दिन इन मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर पहले ही सख्त कार्रवाई करने की इंतजामिया को हिदायत दे चुके हैं। ऐसे में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बस इंतजामिया की जानिब से लिए गए फैसले में बस में सवार होने के लिए मुसाफिरों को मास्क पहनना ज़रूरी करार दिया गया है। यही नहीं, मुसाफिरीन दौरान सफ़र भी अपना मास्क नहीं निकाल सकते, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन इक़दामात का मकसद हुकूमत के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए कोरोना मरीजों की तादाद में कमी लाना है। स्मार्ट सिटी बस इंतजामिया बिना मास्क वाले मुसाफिरों पर भारी जुर्माना आयद करेगी और ज़रूरत पड़ने पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में स्मार्ट सिटी बस इंतजामिया भी अपने तौर पर इक़दामात कर रहा है। हर राउंड के बाद बस में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करके उसे सैनिटाइज किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल बोर्ड और ऐलानात के जरिए आवाम को कोरोना वायरस के खतरे से आगाह किया जा रहा है। कुछ साल पहले तक क़हत से बदहाल रहे सिल्लोड ताल्लुक़े के शिवना में पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फूट गई, जिससे निकलकर लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन इंतजामिया हुनूस बेखबर है। सिल्लोड ताल्लुक़े के शिवना, मादनी और दूसरे गांवों को अजंता अंधारी डैम से पानी फराहम किया जाता है। डैम से पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन का एक वेल्व अजंता बुल्ढाना शाहरा पर फूट पड़ा, जिससे निकलकर लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कुछ अरसा पहले तक खतरा पानी के लिए दर बदर भटकने वाले रिहायशियों का कहना है कि उन्हें इस बात पर हैरत है कि क़हत के साबिक़ा तजुर्बे को हुकूमत कैसे भूल गई। वेल्व से जुमा की सुबह से पानी का बहाव जारी है। हाईवे से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि ये रिसाव अलसुब से जारी है। खास बात तो ये है कि 2 साल पहले इस इलाके में हुई नाकाफी बारिश के बाद अजंता अंधारी डैम पूरी तरह सूख चुका था, जिसके बाद लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता था। इलाके के लोगों ने बताया कि हुकूमत व इंतजामिया अपने पिछले तजुर्बों से भी कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। खुशकिस्मती से इस मरतबा बारिश इत्मीनान बख्श हुई, जिससे अजंता अंधारी डैम लबरेज हो गया है, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही से इस तरह लाखों लीटर पानी ज़ाय होता नजर आ रहा है। धुलिया शोलापुर हाईवे के मूरमा फाटे पर एक बार फिर भयानक हादसा पेश आया है। कार और मोटरसाइकिल के बीच हुआ यह हादसा इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। धुलिया शोलापुर हाईवे का मुरमा फाटा, जहां से अभी पिछले ही दिनों एक हादसे की खबर हमने अपने चैनल से दी थी। गुज़िश्ता रोज़ इसी फाटे पर एक हादसे में 2 पहिया सवार मुस्तफ़ा लाल खान पठान मौके पर ही फौत हो गया, जबकि दूसरे बबन निवृत्ति काशी ने हादसे में शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये दोनों अफराद जो पेशे से मिस्त्री थे, काम पर जा रहे थे कि बीड़ की जानिब से आ रही एक तेज़ रफ्तार इनोवा कार ने मोटरसाइकिल को ठोंक दिया। हादसे के बाद मुरमा के साकिनान ने जख्मियों को पाचोड़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पठान को मुर्दा करार दे दिया और बबन को शदीद नाजुक हालत के सबब घाटी अस्पताल रेफर कर दिया। ताहम उसने भी रास्ते में ही आखिरी सांस ले ली। पाचोड़ पुलिस में
حادثے کا اندراج کر لیا گیا اور بیٹ جمعدار فیروز برڈے و کانسٹیبل شندے آگے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس مخالف ٹیکہ اندوزی مہم کے تحت فرنٹ لائن افسران اور ملازمین کو ٹیکے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے تحت اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے شعبہ ملیریا کے افسران اور ملازمین کو کل ٹیکے دیے گئے۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے شہر میں بھی کورونا سے بچاؤ کی ٹیکہ اندازی مہم جاری ہے۔ وبائی دورانیہ میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دن رات اپنی خدمات انجام دینے والے صف اول کے افسران و ملازمین کو ویکسینیشن کے پہلے مرحلے میں ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ ان فرنٹ لائن ملازمین و افسران میں پولیس محکمہ، شعبہ صفائی، گارڈن سیکشن، شعبہ صحت کے افسران و ملازمین اور خدمتگار شامل ہیں۔ گزشتہ دن شعبہ صحت کے ملیریا ڈپارٹمنٹ کے ملازمین جنہوں نے زون نمبر 8 کے علاقے میں پچھلے 10 ماہ سے کورونا مریضوں کے گھروں پر SRP بٹالین 14 وہ کووڈ سینٹر اور وارڈ اور علاقے میں جراثیم کچھ دواؤں کے چھڑکاؤ کے کام کیے تھے، انہیں ویکسین لگائی گئی۔ اسی بیچ ان ملازمین افسران نے شہریان سے بھی اپیل کی ہے کہ کووڈ 19 کے بچاؤ کی ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی کورونا سے بچانے میں یہ معاون ہے، اس لیے تمام شہریان یہ ٹیکہ لگوا لیں۔ اس موقع پر ملیریا شعبے کے سپروائزر شیخ انور، چنی لال ادنے، پھوارنی کے ملازمین راہل واکیکر، منوج جگدھنے، مہیش نگرے اور دیگر ملازمین موجود تھے۔ لفٹ دینے کے بہانے ایک 60 سالہ خاتون کو لوٹ لینے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ یہ واردات گولواڑی میں دن دہاڑے پیش آئی۔ 2 ویلر پر لفٹ دینے کے بہانے لٹیرے نے ایک 60 سالہ خاتون کو لوٹ لیا۔ گولواڑی میں پیش آئی اس واردات کی تفصیلات کے مطابق لٹیرے نے خاتون کو لفٹ دینے کی بات کہی۔ خاتون کسم بائی اس لٹیرے کے جھانسے میں آ گئی اور اس کی گاڑی پر سوار ہو گئیں۔ اس دوران وہ گاڑی سیدھے گنے کے کھیت میں لے گیا، جہاں خاتون کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کے جسم سے 17,500 روپیوں کے زیورات چھین لیے۔ گنگاپور کی رہنے والی کسم بائی پوار تعلقے کے سولے گاؤں میں گھریلو خادمہ کے طور پر کام کر کے گزر بسر کرتی ہیں۔ وہ کسی کام سے پنڈرپور گئی تھیں اور وہاں سے واپس کانچن واڑی آ رہی تھیں۔ وہ AS کلب کے قریب لنک روڈ پر کھڑی آٹو رکشہ کا انتظار کر رہی تھیں کہ تبھی اندازاً 35 سالہ شخص ان کے قریب آیا اور لفٹ دینے کی پیشکش کی، جس کے بعد کسم بائی اس کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ لٹیرا سیدھے انہیں گولواڑی میں واقع گنے کے کھیت میں لے گیا، جہاں اس نے کسم بائی سے مار پیٹ کرنے کے بعد زیورات چھین لیے۔ اس معاملے میں MIDC والوج پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے اور PSI راہل نروڑ اور ان کی ٹیم اس نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی تلاش میں لگ گئی ہے۔ चालले ते असे लगीला बसले, लगीहून असे आले आणि चालले ते इथं उभं राहिले ते मागून गाडी आणली म्हणे मावशी कुठं जायचं, तर मी म्हणलं भाऊ मला इथं जायचं कंचनवाडीला पैठण रोड। ते म्हणे मी पण चालतं मी आपले ते दिसलं मला लई चाप्टर नाही बसले माझ्या मुलासारखं दिसलं, बसले गाडीवर गेले म्हणलं जाईन इथून। मग ते म्हणलं इथं माझी शेती बया कापूशीची द्या, माझं आडनाव 3200 खांडे पिंपळगावचा आहे म्हणे चौक्याजवळ। मी चांगली बोलत गेले, मी म्हणलं काय हजरी बायाला म्हणे 250 रुपये, मला बाया घ्यायच्या म्हणे, बाया घ्यायच्यात। मग मला म्हणे चला मावशी चला इकडं, म्हणलं अरे भाऊ इकडं कुठं, तर त्यानं गाडी वळली तिकडे 2-3 मुलं काम करते, मला कुठं कापूसच वावर दिसला। परत असं नेलं इकडं ऊस दिसला, मी म्हणलं कापूसच नाही बाबा इकडे कुठं ऊस दिसतोय रे, मला रोडर सोड इकडे कसं चाललेलं मला असे बोलले मी। तर मी काय केलं त्यांना अशी गाडी चकुरी होती, ट्रॅक्टरची चकुरी अशी ऊसाची गाडी घातली। तर मी काय केलं असं होऊन उडी खा म्हणलं 2 फुट, मी अशी पाठीवर पडले चकुरी पडली, त्याने गाडी पुढे नेली मागं वळून आणली, तर मी रोडवर पळत आली। पुढे काय झालं? रोडवर पळत आले, मग त्यानं मागं गाडी आणली, मी बाई किती पळणार, गाडी आणून मला आडी लावल्यानंतर असं लोटलाट केली, असं तिकडं नेलं मला उजून तिकडं त्या ऊसाकडं नाही घुसले, मी अशी अलीकडंच मला भाऊ तुला काय करायचं ते घे माझ्याकडून, पण मला सुखरूप सोड। काय केलं तुमचं? हे काय कानात दोन्ही ते गळ्यातलं हे डुप्लिकेट घातलं मी आता। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस और मुंबई के यूनिकेयर हेल्थ सेंटर के इश्तिराक से मुफ्त तिब्बी जांच कैंप का कामयाबी के साथ इनेकाद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 10:30 बजे से शुरू हुए इस कैंप में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सातपुते की सदारत में कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। सातपुते के हाथों यूनिकेयर हेल्थ सेंटर के जिम्मेदार और कैंप के माविन शरीके कार राजेश आधो को फूलों का गुलदस्ता देकर इस्तकबाल किया गया, जबकि राष्ट्रीय सेवा योजन के जिम्मेदार डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने राजेंद्र सातपुते का इस्तकबाल किया।
ایسے موقع پر موجود دیگر مہمانوں اور ممبئی کی یونیکیئر ٹیم کا بھی خیر مقدم کیا گیا۔ کیمپ میں کئی پروفیسرز، بزرگ و معمر حضرات اور غیر تدریسی افراد نے اپنی جانچ کروائی اور جملہ 59 افراد کی طبی تشخیص کی گئی۔ غیر قانونی قبضے کا تعمیری کام توڑنے آئے عملے سے دہشت زدہ ہو کر ایک شخص نے دم توڑ دیا۔ مہلوک کے رشتہ داروں نے لاش 4 گھنٹوں تک قبول نہیں کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جب تک انہدامی دستے کے افسران اور ملازمین پر اقدام قتل کا مقدمہ درج نہیں ہو جاتا تب تک وہ لاش قبول نہیں کریں گے۔ پھلمری کے گٹ نمبر 17 میں کیے گئے ایک تعمیری کام کو غیر قانونی بتلاتے ہوئے جب نگر پنچایت کا اتیکرمن ہٹاؤ دستہ موقع پر پہنچا تو اپنے تعمیری کام کو گرا دیے جانے سے دہشت زدہ ہو کر صرافہ دکاندار بھگوان ہری بھاؤ وانکھیڑے کو دل کا دورہ پڑ گیا اور اسی حال میں وہ چل بسے۔ یہ واردات گزشتہ روز جمعرات کی دوپہر میں پیش آئی۔ پھلمری کے سرکاری اسپتال میں بھگوان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس کے بعد جب لاش رشتہ داروں کو سپرد کرنے کی بات آئی تو انہوں نے متعلقہ نگر پنچایت عہدیداران اور انہدامی دستے پر اقدام قتل کا معاملہ درج کرنے کا مطالبہ کیا اور لاش لینے سے انکار کر دیا، جس کے سبب 4 گھنٹے لاش اسپتال میں پڑی رہی اور رات دیر گئے تک ڈویژنل معاون افسر برائے پولیس کے ساتھ رشتہ داروں کی بات چیت جاری تھی۔ شہر میں چور اچکے سرگرم ہیں۔ پولیس نے ان پر قابو پانے کے لیے کامبنگ آپریشن بھی چلائے، لیکن ان کا چیلنج برقرار ہے۔ اس دوران شہر میں گلے سے منگل سوتر چھین کر فرار ہونے کی 2 وارداتیں پیش آئی ہیں۔ شہر میں صبح کے اوقات میں چوری و چھینا جھپٹی کے 2 واقعات میں راجہ بازار کی خاتون شکنتلا جے چند سیٹھی جب صبح 8:30 بجے درشن کے لیے جین مندر جا رہی تھیں کہ پیچھے کی سمت سے اچانک آدم کے کسی اچکے نے دھاردار ہتھیار سے ان کے گلے کی سونے کی چین توڑ کر اچک لی اور فرار ہو گیا۔ خاتون نے سٹی چوک تھانہ میں شکایت درج کروائی۔ اسی طرح ایک دوسرے واقعے میں ہڈکو علاقے کی راج نگر کی ساکنہ سنندا شرد پاٹل جب اپنے آنگن کو جھاڑو لگا رہی تھی کہ موٹر سائیکل پر آئے ایک لٹیرے نے ان کے گلے کی گنٹھن پر جھاڑو پھیر دینے کی کوشش کی۔ گنٹھن کا ایک حصہ اچکے کے ہاتھ لگا اور وہ اسی کو لے کر فرار ہو گیا۔ اس معاملے کی شکایت سڈکو پولیس تھانہ میں درج کروائی گئی ہے۔ عوام و شہریان میں چرچے ہیں کہ جرائم و جرائم پیشہ عناصر پر قابو، کامبنگ آپریشن اور پولیس کی دعوے داریاں آخر کتنی کھری ثابت ہو رہی ہیں۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں ایک بار پھر سرخیوں پر۔ ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے۔ روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے۔ روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ نہایت عقیدت و احترام اور دھوم دھام سے منائی گئی شیو جینتی۔ ریاست کے علاوہ شہر اور ضلع بھر میں منعقد ہوئی تقریبات۔ ریاستی وزیر سندیپان بھومرے کو دیا گیا شیو رتن ایوارڈ۔ اورنگ آباد شہر میں کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد پر انتظامیہ سخت۔ سٹی بس میں بنا ماسک اب نہیں ہوگا داخلہ۔ شہر میں بھی ماسک کے بغیر گھومنے والوں کو دینا ہوگا بھاری جرمانہ۔ دھولیا شولاپور ہائی وے پر رونما ہوا بھیانک حادثہ۔ کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 لوگوں کی موت، ایک موقع پر اور دوسرا اسپتال کے راستے میں ہوا ہلاک۔ اور شہر میں نہیں تھم رہا ہے جرائم کا سلسلہ۔ لفٹ دینے کے بہانے خاتون کو لوٹنے اور منگل سوتر اچکنے کی وارداتیں جاری۔ پولیس انتظامیہ کے لیے چیلنج برقرار۔ اس کے ساتھ ہی MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ ضمیر رضوی کو دیجیے اجازت۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔